تہجد اشراق چاش کی نمازوں کے وقت زیادہ بہتر قضا عمری پڑھنا ہے۔ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ معروف نوافل نہ ترک کرے اور اس کے ساتھ قضا عمری بھی پڑھے۔ پوچھنا ہے کہ نماز میں قرات کرنا منہ بند کر کے، اس سے نماز پر کیا اثر ہوتا ہے؟ منہ بند کر کے قرات ہوگی نہیں، وہ تو سوچنا ہوگا، سوچنے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ تراویح میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یہود کا طریقہ اور حرام ناجائز ہے، نماز فاسد ہوگی۔ رمضان میں باجماعت وتر پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ رمضان شریف میں ختم قرآن کی دعا وتر نماز سے پہلے یا بعد میں مقتدی امام مل کر دعا کا پڑھنا کیسا ہے؟ درست اور صحیح ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وتروں کے بعد دعا مانگی جائے۔ تراویح کے بعد دعا مانگنے میں ایک تو اختصاص ہو جائے گا، جبکہ مخصوص تراویح کے بعد ثابت نہیں ہے۔ اور وتر پڑھنے کے بعد دو فائدے ہیں، ایک تو نماز مکمل ہو گئی، اور دوسری جو وتروں کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی ناپسندیدہ عمل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کوئی شخص رکعت رابع کے قاعدہ اخیر میں بیٹھنے تاشہد کے وقت کھڑا ہو گیا تو اس نے 2 رکعت ملحق کی تو نماز فرض ہو جائے یا نہیں؟ اگر آخری قاعدہ نہیں ہوا ہے تو فرض ختم ہو گئے، اور 1 رکعت اور ملائے تو نفل ہو جائیں گے۔ اگر آخری قاعدہ کر چکا ہے تو فرض ادا ہو گئے، تاخیر سلام کا سدھ سہو کر لے۔ مقتدی ظہر کی 4تھی رکعت میں شامل ہوا تو بعد میں رکعت کیسے پڑھے گا؟ 4تھی رکعت اس کو مل گئی، 3 نکل گئی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے پہلی رکعت پڑھ لے، یعنی سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ سورت قاعدہ کر لے، پہلا قاعدہ، پھر کھڑے ہو جائے اور سورت والی رکعت پڑھ لے، پھر کھڑے ہو جائے، بغیر سورت والی پڑھ لے۔ مقتدی امام کے رکوع سے کھڑے ہونے والے کلمات دہرائے گا؟ جی ہاں۔ سمع اللہ لمن حمدہ امام کہے گا، یہ ربنا ولک الحمد پڑھے گا۔ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہنا صحیح نہیں۔ رکوع سجدے میں چوکتے وقت کپڑوں کو سمیٹنا، اوپر کرنا ٹخنوں سے مناسب ہے۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، وہ رکوع سے قیام کی طرف آیا، رکوع سے قیام کی طرف آنا تبیین شرح کنز میں ہے کہ نماز فاسد ہے، علماء سرحد کا بھی اس پر عمل ہے، لیکن راجح قول ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی، سجدہ سہو کر لے۔ سفر کی نماز میں قضا عمری کو بھی کیا قصر پڑھنا پڑے گا؟ نہیں، جو نماز جس طرح قضا ہوئی، اگر سفر میں قضا ہوئی تو گھر پر سفرانہ پڑھو گے، اور گھر کی نماز سفر میں پڑھو گے تو پوری پڑھو۔ سفر کے دوران اگر کوئی ایک نماز قضا ہو گئی، مقام پورا پر آ کر وہ اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے فرض ہوئی تھی، یعنی 4-2۔ فرض نماز کی جماعت کی صفوں کے دوران اکثر لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا صفیں درست کرنے کے لیے سنتیں پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے؟ اگر وہ قاعدے پر بیٹھا ہے تو اتنی جگہ اگلی صف میں چھوڑ دے کہ وہ سلام پھیر کے آگے بڑھے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو صفوں کو درست کرنے کے لیے پیچھے نفل سنت پڑھنے والے کے آگے گزرنا جائز۔ صفوں کی شروعات کہاں سے کی جاتی ہے؟ امام کے دائیں بائیں، دائیں طرف بائیں طرف، دونوں طرف سے، دائیں بھی چلو بائیں بھی۔ اگر دائیں طرف صفیں کم ہو گئی، بائیں بڑھ گئی تو گناہ ہے۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ بتا دے۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ تبلیغ میں سے پوچھ لے، وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں اس کے۔ صلاۃ تسبیح سے کیا تمام گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اولاً تو صلاۃ تسبیح ثابت نہیں ہے، ثانیاً اس کی جملہ روایات ضعیف و کمزور ہے، ثالثاً یہ معمول کا عمل نہیں، عمر بھر میں ایک دفعہ کافی ہے، یا سال میں یا مہینے میں۔ جماعت کے ساتھ سری نماز کی پہلی رکعت میں شامل ہو جائے، اور یہ اندازہ بھی ہو کہ امام ثنا پڑھ چکا ہے، مقتدی ثنا نہ پڑھے۔ سیدھے پاؤں کا انگوٹھا موڑ کر 2 زانو بیٹھنا آپ پسند فرماتے ہیں، ایسی کوئی حدیث بخاری موجود ہے؟ آج فجر کی نماز میں مفتی تقی نے مسجد والی آیت پڑھی، میں ہوش پر وضو کر رہا تھا، مجھ پر سجدہ واجب ہو گیا یا کہ نہیں؟ نہیں، نماز کا سجدہ خارج صلاۃ واجب نہیں ہوتا، وہ جو لوگ نماز میں شریک ہیں ان پر واجب ہے۔ امام صاحب کو سجدے والی آیت فرمائے تو کیا اس شخص پر سجدہ واجب ہوگا جو سنت نفل پڑھ رہا ہوں؟ نہ، صلاۃ کا سجدہ اس شخص پر ہے جو نماز میں شریک ہے، یا وہ لوگ جو دور ہیں لیکن وہ سن رہے ہیں کہ اس وقت آیت سجدہ پڑھی گئی ہے، جو سمجھ نہ سکے ان پر واجب نہیں۔ میں نے پیغام مسرت میں مفصل لکھا یہ مسئلہ۔
اگر کسی نمازی پر سجدہ سہو واجب ہوا لیکن بھولنے سے سہو نمازی چھوٹ جائے، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد وقت کے اندر اندر نماز اعادہ کرے۔ کوئی شخص سنتوں میں تیسری رکعت یا فرضوں میں سے کسی ایک رکعت میں سورت نہیں پڑھ ملاتا اور بھول جاتا ہے تو اس کی نماز ہو گئی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ فرضوں میں سے کسی ایک رکعت میں یا 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملائی تو بہتر یہ ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں ملا لے، پھر بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ سورت ملانا بھی واجب ہے اور پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ تعدیل الارکان جو واجب ہے اس نے اس کی ترک پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتی، کہ ایسے ہی نہیں، تعدیل الارکان عمدن پر سجدہ سہو نہیں ہے، نماز دوبارہ پڑھنی ہے۔ ارجع فصل فإنک لم تصلی، اور بھول چوک سے ایسا خیال آیا کہ کچھ ارکان میں اعتدال نہیں رہا، سجدہ سہو کر لے۔ وتر میں دعائے قنوت بھول جائے، بعد میں یاد آ جائے تو بعد میں تو ٹائم نہیں ہوگا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مکہ میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھی، امام صاحب نے سجدہ والی سورت پڑھی اور سب نے سجدہ کیا، ایسی نماز کبھی پاکستان میں نہیں پڑھی۔ واہ واہ، کیا جو بات کہی بخدا لا جواب کہی۔ پاکستان کے ائمہ تناسان ہو گئے، وہ الف لام میم سجدہ و دہر فجر میں نہیں پڑھتے، لیکن اکثر حضرات پڑھ لیتے ہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ 100 مساجد میں نے کراچی میں جاری کرایا ہے، الحمدللہ۔ پڑھنا چاہیے، امام صاحبان کو آپ راضی کریں کہ جمعے کی فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کریں۔ سجدہ تلاوت کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، بہتر ہے، بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ سجدہ تلاوت میں ہر سجدے سے کھڑے ہو جائے یا بیٹھ کر بھی کر سکے، کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے۔ یہ کرنا ہے کہ اگر امام سورہ الگ پڑھ لے اور سجدہ تلاوت نہ کرے، اس کے بعد رکوع میں نیت کر لیتا ہے، اگر رکوع میں نیت نہ بھی کی تو بعد میں جو سجدہ ہے اس میں خود بخود ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت میں ایک ساتھ کتنے سجدے کر سکتے ہیں؟ سجدہ تلاوت میں ایک ساتھ 14 سجدے کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کو ادا کرنے کے لیے وضو ضروری اور فرض ہے۔ ایک آدمی نماز میں سورہ الگ کی قرات کر رہا جس کا اختتام سجدے کی آیت پر ہوا، اس آدمی نے فوراً سجدے کیا، اس کے بعد یہ آدمی سجدے سے کھڑے ہونے کے بعد کیا نئی سورت کی کچھ آیات تلاوت کرے گا؟ ظاہر بات ہے سورہ الگ کے اخیر میں بغیر تراویح کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک رکعت فرض میں 2 سورتیں ملانا گو جائز ہے، لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے سورہ علق وغیرہ کی سجدے رکوع میں نیت کر لے امام، اگر نہ بھی نیت کی تو اگلے سجدے میں وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ قرآن شریف پڑھنے کے دوران کا سجدے والی آیت آ جائے تو سجدہ کو اسی وقت ادا کرنا ہوگا، اس وقت بہتر ہے۔ نماز کے اندر اگر کوئی آدمی سجدے کی آیات پڑھے لیکن اسے نماز میں سجدہ کرنا یاد نہ رہے، نماز والا سجدہ بعد میں نہیں کیا جائے گا۔ سجدے کی آیت فرض نماز میں پڑھے تو رکوع یا سجدے میں سجدہ ہو جائے گا، مستقل سجدے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ سورہ سجدہ پڑھ لے جس میں سجدہ کرنا سنت ہے۔ سجدے میں کونیوں کو زمین سے پیوست کرنا حکمن کیسا ہے؟ مکروہ۔ سجدہ تلاوت اور فوت شدہ بعد نماز فجر بعد نماز اثر صحیح ہے، سجدہ تلاوت تو صحیح ہے، اور فوت شدہ قطعی نماز معلوم، وہ بھی نماز فجر سے پہلے اور بعد میں اثر کے بعد صحیح ہے، البتہ سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت صحیح نہیں ہے، الا عصر یومہ، ہاں اس دن کی اثر پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ظہر کی جماعت نکلنے کے خوف سے سنتیں چھوڑ دی، خوف سے چھوڑ دی نہیں، چھوڑنی پڑے گی۔ جب یہ بنک پڑ گئی کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے یا کھڑی ہے تو سنت پڑھنا گناہ کبیرہ، اتنا بڑا گناہ ہے جیسے شراب کوئی پیے جوا کھیلے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ویسے بھی یہاں پہلی رکعت بڑی لمبی ہوتی ہے، ہم جلدی جلدی پڑھ کے آئے، یہ رکعت نہیں پڑھتے ہیں، یہ اپنا ایمان ڈسمس کرواتے ہیں۔ پھر فرض کے بعد سنت کس ترتیب سے پڑھے؟ پہلے 4 پھر 2۔ سورہ بقرہ کا پہلا پارہ مکمل رکوع نماز میں پڑھنا بہت اچھا، نماز کی دوسری رکعت میں قرآن کی تلاوت پہلی رکعت سے بڑھ جائے کوئی حرج نہیں۔ مفتی صاحب مسلم کی حدیث میں ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، مسلم شریف میں ہے اذا كنت مع الامام فلا تقرأ معه شيئا من القرآن، مسلم شریف جلد اول صفحہ 115، جو امام کے ساتھ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے یعنی قرآن کا۔ اور اذا قرأ فانصتوا، مسلم میں کہتے ہیں صحیح حدیث ہے، امام پڑھ رہا ہے خبردار تم نے پڑھا، کوئی اور مسلم تم نے فیصلہ باد میں لکھا ہوا ہے۔
نماز میں صورت متعین کرنا جائز ہے، یعنی جو صورت حدیث میں متعین ہے، جیسے ہر جمعے کو سورہ اعلیٰ غاشیہ، جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ و دہر، عشاء کی نماز میں والشمس واللیل والضحیٰ، مغرب میں مرسلات، اعراف، طور یا قصار مفصل، اس کے متعین کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سورت انشقاق میں جو سجدہ، اگر اس کو کوئی سورت پورا کر کے کرتے رکوع کے بعد، نہیں بس وہ رکوع میں ہو ہی جائے گا، یا تو اس وقت کر لے یا بعد میں پھر مستقل سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز کے علاوہ ہے تو جب تک کیا نہیں ذمہ پر رہے گا۔ نماز میں حکم یہ ہے کہ آیت پڑھتے ہی سجدے میں چلے جائے، اور اگر آپ نے دیر کر لی تو پھر رکوع اور آنے والے سجدے میں خود بخود ہو جائے گا۔ تہجد میں 2 رکعت میں 3 مرتبہ قل ہو پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی کتنی رکعتیں؟ کم از کم 2، متوسط 8، افضل 12۔ تہجد کا ٹائم عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، بہتر ہے سو کر کے اٹھے۔ ایک آدمی تہجد ہمیشہ پڑھتا ہے، کیا اس کی قضا ہو جائے یا نہیں؟ پتہ نہیں قضا ہو جائے یا نہیں، کیا مطلب؟ ہاں؟ وہ تو کہہ رہا ہے تہجد ہمیشہ پڑھتا ہے، تو اس کے ذمہ اگر قضا نمازیں ہیں تو اس کو اولیت دی جائے، تاہم تہجد نہ چھوڑے۔ تکبیر اولیٰ کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک ثنا شروع نہ ہو، اس سے پہلے پہلے، اور ویسے پھر درجات ہے، رکوع تک ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نظر کس مقام پر ہونا چاہیے؟ سجدے کی جگہ، قبلے کی جانب یا سجدے کی طرف زیادہ بہتر ہے۔ شلوار کے جو پانچے ہیں وہ نماز کے وقت ٹخنوں سے اوپر موڑنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن شریف پڑھنے والے حافظ کے لیے کسی کا تحفہ لینا جائز ہے؟ صرف جائز نہیں، مستحب بلکہ واجب ہے، اور حافظ قرآن کو کچھ نہ دینا مکروہ اور بد دعائیں لینے کے مترادف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تراویح کی نماز جماعت سے ہوتی تھی یا نہیں؟ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ 20 رکعت تراویح باجماعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسے حضرت عمر کی سنت کہنا غلط ہے۔ رمضان شریف کے روزے فرض ہوتے ہی تراویح شروع ہوئی، یا تراویح کا حکم نہیں، تراویح کا حکم بعد میں آیا؟ تمام علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ تراویح کے پیسے لینا حرام ہے، نہیں کسی کا بھی عقیدہ نہیں۔ امام الاسر، مولانا انور شاہ، حضرت الاستاذ مولانا بن نوری سب قائل ہیں جواز کے، لیکن آپ اندھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے چند ٹٹو مفتیوں کو دیوبند سمجھا ہوا ہے۔ تراویح میں اکثر ہر 2 رکعت کے بعد کوئی نہ کوئی آدمی نکل کر چلا جاتا ہے اور جگہ خالی رہ جاتی ہے، کیا پیچھے؟ ایسا کرنا بہت برا ہے، پیچھے والے لوگ آگے بڑھتے رہے۔ اگر کوئی آدمی تراویح کی چند رکعت سے رہ گیا تو پہلے وطر نہیں، جب وطروں کا وقت ہو جائے تو وطر پڑھ لے، وطر کے بعد چھوٹی ہوئی رکعت پڑھ لے، یہ جائز ہے۔ تراویح پڑھانے کے بعد امام کے لیے رومال پھیرایا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں، رومال نہ پھیرائے، نوٹوں کی گتے اس کے جیب میں ڈالے۔ رومال پھیرانے صحیح نہیں ہے، یہ بے عزتی ہے، چند بازی۔ البتہ چند افراد امام صاحب اور اس کے خاطرداری میں خطیر رقوم ادا کر لیں۔ کیا فجر کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے مسجد نزدیک ہو تو انسان نماز اکیلے پڑھ سکتا ہے؟ اگر کوئی عذر ہو، کوئی رات بھر جاگا ہے، تھکاوٹ ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، جماعت میں لڑکڑا کے گر جائے گا، جماعت میں دیر ہے اور نماز میں مطلوبہ چستی نہیں رہے گی، کوئی عذر ہونا چاہیے ترک جماعت کے لیے۔ وطر نماز پڑھنے کے بعد تہجد قضا عمری پڑھ سکتے ہیں، تہجد نہیں۔ وطر کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور کافرون اور تیسری میں اخلاص پڑھنا سنت ہے۔ وہ کون سا مسلک ہے جو نماز تراویح کے بعد وطر نہیں پڑھتے؟ ایسا کوئی مسلک دنیا میں نہیں۔ وطر کے بعد نفلی نماز جائز نہیں ہے، نہیں جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے۔ وطر واجب رمضان میں چونکہ جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو تہجد آدمی کب پڑھے؟ رمضان شریف میں وطر پڑھنے والا تہجد یا قیام اللیل نہیں کر سکتا۔ 20 رکعت تراویح کا معنی نہ سمجھنے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ 20 رکعت تراویح رمضان شریف میں 8 رکعت قیام اللیل، 12 رکعت تہجد ملا کر 20 رکعت پڑھی گئی۔ اس کے بعد وطر پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سحری تک آپ بالکل فارغ ہیں۔ رمضان شریف میں یا کبھی بھی وطر پڑھنے والا رات کو نوافل نہیں پڑھ سکتا، یعنی بہتر اور افضل نہیں۔ جو عمل بہتر اور افضل نہ ہو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔
اگر کوئی آدمی وطر رات بھر کے آخر میں حصے میں پڑھتا ہے، ایک مرتبہ دیر ہو گئی تو فجر میں نماز فجر سے پہلے پڑھ لے۔ وطر کی قضا میں دعا قنوت سے پہلے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں؟ اٹھائیں گے، لیکن اگر لوگوں کے دیکھنے کا اندیشہ ہو، قضا پر لوگوں کو اطلاع نہیں کرنی ہے، تو ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیں، اللہ اکبر کر کے دعا قنوت شروع کر دیں۔ عشاء کی نماز میں وطر کے بعد 2 نفل پڑھنا صحیح ہے، ہرگز صحیح نہیں ہے، وطروں کو باطل کرنے کا طریقہ ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ، تو تم خود شرم کرو کہ پیغمبر نے کہا وطر کو آخری بناؤ، تم نفلوں کو آخری بناتے ہو، پھر بھی شفاعت کی امید رکھتے ہو۔ رمضان مبارک وطر کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، اور نماز تراویح کے بعد نوافل تہجد کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہوتا، تو جماعت سے وطر پڑھنا مستحب ہے یا تہجد پڑھنا؟ نہیں، وطر باجماعت پڑھ لے، اور رمضان کی راتوں میں تہجد اور قیام اللیل کا ثبوت نہیں ہے۔ بس 20 رکعت جو آپ نے تراویح پڑھی ہے اس کو کافی نماز سمجھے، 8 رکعت قیام اللیل، 20 رکعت، 12 رکعت تہجد۔ میں وطر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، بلکہ عشاء کی فرض نماز کے بعد تراویح سے پہلے پڑھ لیتا ہوں، تراویح سے پہلے، اور بلکہ عشاء کی فرض نماز کے بعد اور تراویح سے پڑھ لیتا ہوں، اور جب امام صاحب وطر کی نماز پڑھاتے ہیں تو میں اپنی قضا نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، وطروں کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وطر کے بعد نفل پڑھنا درست نہیں ہے، حالانکہ مولانا زکریا نے کتاب اکابر علماء دیوبند اتباع شریعت کی روشنی میں صفحہ 92 پر لکھا ہے کہ حضرت شیخ ہولند کا وطروں کے بعد بیٹھ کر، جو لوگ پڑھتے تھے وہ کہتے تھے بیٹھ کر پڑھو تاکہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا گناہ نہ ہو جائے، برا وہ بھی سمجھتے تھے۔ چونکہ حدیث میں مطلق منع آیا ہے، اس لیے راجح قول یہ ہے کہ وطروں کے بعد صبح صادق تک کوئی نفل نہیں ہے، نہ تہجد، نہ قیام اللیل، نہ حاجات، نہ استخارہ، نہ اور کوئی نماز۔ جو لوگ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں وہ وطر مؤخر کر لیں۔ مسئلہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا، پتھر کی لکیر ہے، مشرق سے مغرب تک کوئی اس کو توڑ نہیں سکتے اللہ کے فضل سے، کیونکہ نبی نے کہا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کی آخری نماز وطر بناؤ، کھڑے ہو کے پڑھو یا بیٹھ کے پڑھو، تہجد پڑھو یا لیل استخارہ پڑھو یا حاجت پڑھو۔ میں پوچھتا ہوں حدیث کے خلاف کیا ہے نہیں؟ تو جو نفل حدیث کے خلاف پڑھے اس کا ثواب کہاں ملے؟ وطر کے بعد وضو کے نفل ادا کرنا کیسا ہے؟ صحیح نہیں، وطر آخری نماز ہے بابا، اس کے بعد نفلیں نہیں۔ نفل اور وطر صبح صادق سے پہلے پڑھ لے، اگر وطر باقی ہے تو قضا ضروری ہے، صبح صادق سے پہلے تو بہترین وقت ہے، البتہ صبح صادق اگر داخل ہو گئی تو وطر قضا ہو گئے، قضا پڑھنا بھی واجب ہے، فجر سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، اور رہ گئے تو فجر کے بعد، البتہ صبح صادق کے بعد نفل پڑھنا گناہ ہے۔ مجھے وطر نماز کے بعد نماز پڑھنے کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ احسن الوطر میں نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ اسے پڑھ لیں۔ عشاء کے آخری 2 نفل وطر پڑھنے کے بعد پڑھیں گے، عشاء کے آخری 2 نفل کہیں نہیں ہے، تمام نوافل وطروں سے پہلے ہے، وطروں کے بعد نفل کا کوئی ثبوت وجود نہیں ہے، وطر رات کی آخری نماز ہے، وطر کے بعد نفل نماز مکروہ و ناپسندیدہ۔ رمضان میں وطر کے بعد اکیلے تراویح یا صلاۃ تسبیح پڑھنا نامناسب، خلاف اولا ہے، وطر آخری نماز ہے۔ وطر نماز کے بعد عام طور پر لوگ نوافل بشمول تہجد پڑھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ جن کو تہجد و قیام اللیل کرنا ہے وطر چھوڑ دے، اور جب وطر پڑھ لیے تو پھر یہ کام نہیں کر سکتا۔ وطر نماز کے بعد قضا عمری بے شک پڑھ سکتے ہیں، قضا عمری پڑھنا فرض ہے، وطروں کے بعد ممانعت نفلوں کی ہے، فرضوں کی نہیں۔ کوئی رات کو وطر نہ پڑھے، فجر کے وقت ضرور پڑھ لے، فجر سے پہلے۔ نماز وطر کے بعد تہجد پڑھنا کیسا ہے؟ نماز وطر کے بعد نہ قیام اللیل ہے اور نہ تہجد ہے، یعنی نماز وطر کے بعد رات کو کوئی نفل نماز پڑھنا سنت کی خلاف ورزی ہے، ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ وطر رات کی آخری نماز ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد وضو کیا، اب تحیۃ الوضو پہلے پڑھے تھے جس طرح حکم ہے، پہلے تحیۃ الوضو پھر مسجد۔ اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو باقی نماز کس طرح ادا کرے؟ ان میں سے کسی ایک کو آگے کرے، خود جا کے وضو کر کے آ جائے۔ اگر کوئی غصب کی ہوئی زمین پر مسجد بنائے پھر اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر حکومت سے غصب ہے تو جائز ہے، اور اگر فرد متعین کا غصب ہے تو اس کو راضی کر لیں، 12 مسجد رہے گی۔
اگر ظہر یا عصر کی نماز میں مقتدی امام کے پیچھے دیر سے پہنچا تو ثنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا ثنا؟ جب فاتحہ شروع ہو گیا ثنا ختم. قضا ہو جائے صبح کی نماز تو اشراق کے وقت پڑھی جائے یا نہیں؟ فوراً جتنا جلدی ہو سکے، قضا بھی نہ کرو. بہر اور نہر میں ہے کہ سورج نکلتے وقت بھی فجر فوراً پڑھ لو. ظہر کی نماز بغیر سنت پڑھے امامت کرا سکتے ہیں، وہ ترمذی میں آپ سے ثابت ہے. ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی ضروری ہے؟ 4 سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت. کسی مسجد میں ظہر کی نماز 2 بجے ہوتی ہے تو کیا ہم اس مسجد کی اذان سے پہلے گھر میں یا مسجد میں ظہر کی سنت پڑھ سکتے ہیں؟ جس مسجد میں جماعت کرنی ہے اس جماعت سے پہلے سنت آپ پڑھ لیں. سنت کا تعلق وقت سے ہے، صرف اذان سے نہیں ہے. اگر گھر میں پڑھ لی ہو تو مسجد میں آ کر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ نفل ہوں گے، سنت آپ پڑھ چکے ہیں. کیا فرماتے علماء کہ اگر نماز میں ایک آدمی ضاد کے بجائے زواد یعنی زوا یا زا پڑھے، قصدن ایسا کرے تو اسلام سے نکل جائے گا، نماز فاسد ہے، بیوی بھی اس سے علیحدہ ہو جائے گی. اور اگر وہ صحیح مخرج سے ادا کرتا ہے لیکن مشابہ بالزوا ہے تو قرات و تجوید میں گنجائش ہے. درست اور صحیح یہ ہے کہ دعات پڑھا کرے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. زواد واد نہ پڑھا کرے، عرب اس کو جانتے نہیں ہے، اجنبی کلمہ ہے. ظہر کے فرائض سے پہلے سنت پڑھتے اور نفل کی نیت کرتے تھے. ظہر کے فرائض سے پہلے سنت پڑھتے ہوئے نیت نہیں، ظہر سے پہلے جو آپ پڑھتے وہ سنت تھی. صبح پر الجزائر کے فرد نے کہا ہے کہ سنت ہی ہے، نفل نہیں، نماز نہیں ہوتی. غلط ہے، وہ بھی غلط لکھتا ہے اور آپ نے بھی غلط لکھا ہے. وہ سنت ہے، نفل نہیں ہے. اس سے پہلے 4 رکعت نفل ہے.